بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس ٹی اردو وائس کہانی کی طرف سے میں آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست اور اس کی بیوی یعنی میری ایک بھابھی کے ساتھ پیش آیا۔ تو آئیے آپ کو آج کا یہ دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے، تو جس کو یہ میرا واقعہ پسند آئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے۔ تو دوستو ایسا ہے کہ ان دونوں نے کیا کیا کہ شہر سے ہٹ کے گاؤں میں ایک مکان جو ہے وہ خرید لیا جو کہ سستا مل رہا تھا۔ نئی نئی آبادی بنی تھی اور ایسا مکان تھا کہ جو مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئی نئی آبادیاں بنتی ہیں نا تو وہاں پر مکان جو ہے وہ کافی دور دور ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسی ہی ایک آبادی تھی کہ جو کہ کافی دور دور ہٹ کر مکان تھے اور ایک مکان سے دوسرے مکان کو کافی فاصلہ تھا۔ تو جب انہوں نے مکان خرید لیا نا تو کسی نے ان کو بولا کہ بھئی آپ نے یہ مکان تو خرید لیا ہے لیکن یہ جو مکان ہے یہ تو باری ہے، یہاں پر تو کسی اسیب کا، کسی جنات کا بسیرا ہے، تو آپ نے ایسی غلطی کی ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا بھی نہیں اور یہ مکان خرید لیا ہے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی جو کہ کافی حد تک وہمی واقع ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو یہ ڈر گئے، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ شفٹنگ کر چکے تھے۔ اپنے شہر والا جو کرائے کا ان کا گھر تھا انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا اور اس دوسرے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے جو کہ ان کا جو ہے وہ انہوں نے لیا تھا، خریدا تھا۔ اب ہوا یہ کہ گرمیوں کے دن تھے تو آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں اکثر بارش اور طوفان وغیرہ ان کا پتہ نہیں چلتا، اچانک ہی طوفان آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ یہ پہلی رات تھی ان کی، ابھی انہوں نے سامان کی سیٹنگ بھی نہیں کی تھی اور یہ دونوں میاں بیوی جو ہے یہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس گھر میں پہلی رات یہ تھی ان کی۔ اوپر سے ان کے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا جنات کا، اسیب کا، تو یہ جناب اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ دوستو اللہ کی کرنی ایسی کہ یہ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو اسی رات طوفان کا موڈ بن گیا اور پھر طوفان کے ساتھ تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب یہ گھر جو انہوں نے لیا تھا یہ ماشاءاللہ کافی بڑا گھر تھا، 4-5 کمرے تھے، بڑا گیٹ تھا، صحن تھا، برآمدہ تھا، تو یہ مطلب اس طریقے سے ان کا ایک بڑا گھر تھا، تو کافی تقریباً یہ 7-8 مرلہ جگہ تھی جہاں پہ یہ گھر بنا ہوا تھا۔ تو بارش طوفان جب شروع ہوئی تو یہ تھوڑے سے گھبرا گئے کیونکہ پہلی رات تھی نئے گھر میں۔ شہر کے چلو جو گھر ہیں وہاں پہ تو یہ ہلے ہوئے تھے کہ چلو، لیکن اب یہ جو طوفان شہر میں آتے ہیں نا ان میں، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گاؤں کے طوفان میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ گاؤں میں ایک تو یہ کھلا علاقہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، گھنے درخت تھے، تو وہاں پر جب طوفان چلتا ہے تو درخت جو ہے ان میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کبھی کسی کھلی جگہ پر طوفان کا جائزہ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں شو شو کر کے نا ایسے آوازیں نکلتی ہیں جو کہ درختوں میں سے نکلتی ہیں۔ تو جب وہ شو شو کی آوازیں نکلنی شروع ہوئی نا تو جو انہوں نے یہ تو اور زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ انہوں نے تو شہر کے طوفان دیکھے ہوئے تھے کہ جو بہت زیادہ آباد گھروں میں طوفان تھے، وہاں پہ تو طوفان کب آیا کب چلا گیا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جب آپ کوئی سنگل گھر ہو اور آپ رہ رہے ہوں کسی گاؤں میں اور ارد گرد جو ہے نا گھنے درخت ہوں تو پھر آپ کو طوفان کا لگ پتہ جاتا ہے۔ اوپر سے بہت زیادہ تیز بارش شروع ہو گئی اور اب تقریباً آدھی رات کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا تھا، کھانا شانا یہ کھا چکے تھے اور اب تھوڑا سامان جو ہے یہ گھر کا اپنی سیٹنگ کر رہے تھے۔ اللہ کی کرنی کہ باہر سے کسی نے دروازے کو بہت زور سے بجایا، جیسے کسی نے بہت زور سے کوئی چیز دروازے پہ ماری ہو۔ لوہے کا گیٹ تھا، آدھی رات میں تیز طوفان اور بارش میں اس قدر زوردار جیسے کوئی لوہے کی چیز ہی لوہے کے گیٹ کے ساتھ ماری ہو، ایسی آواز ایک دم سے پیدا ہوئی۔ دونوں میاں بیوی ڈر گئے، پھر سوچا ہو سکتا ہے کوئی اڑوس پڑوس سے نیا گھر تک کے، نیا مکان تک کے، نئے لوگ تک کے آیا ہوگا،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو اور یہاں پر گاؤں میں جہاں پر دور دور گھر ہیں یہاں پر آیا ہوگا. پریشان ہو گئے بھئی یہ تو انسان کوئی نہیں ہو سکتا بھئی، ادھر تو نہیں کوئی انسان آ سکتا. اب دونوں ہی بزدل تھے. عورت جو ہے وہ مرد کو کہے جاؤ جا کے دیکھو، مرد کہے عورت کو جاؤ جا کے دیکھو، لیکن دونوں ہی اٹھ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب وہاں سے گھر کے اندر سے تھوڑا سا آگے برآمدے تک آ گئے. اب برآمدے میں کھڑے ہو کر آگے چھوٹا سا صحن ہے، تقریباً 1.5-2 مرلے کا ہوگا، تو اس کے ساتھ گیٹ ہے. تو اب وہاں پہ کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہیں، کون ہو بھائی، کون ہو تم، اس وقت آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو. لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، دوسری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا. پریشانی، انتہائی پریشانی. یار ابا یہ کیا ہو گیا ہے، کیا کروں. تھوڑی دیر گزری، 2-3 لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب کی بار ایک دروازہ کھٹکھٹانے والا نہیں تھا بلکہ 2 یا 3 تھے. وہی طریقہ کار، جیسے دروازہ توڑنا چاہ رہے ہوں یا بہت زیادہ زور سے دروازہ پیٹ رہے ہوں. تو یہ دونوں زیادہ گھبرا گئے. انہوں نے آوازیں دی لیکن کوئی بولے ہی نہ. ایک خدشہ ہوا کوئی چور چکا، کوئی ڈاکو لٹیرا نہ ہو. تو سوال یہ ہے کہ چور چکا ڈاکو لٹیرا وہ اتنا بھی پاگل تو نہیں ہے کہ اس قدر شدید طوفان اور اس قدر تیز موسلادھار بارش. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، طوفان سے بھی دروازے کھٹکتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کھٹکتے تھے جس طریقے سے وہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا. اس لیے وہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ ڈر گئے. اب وہ جو ہے ان کی ہمت تو بن نہیں رہی تھی، تو جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. خیر شوہر نے تھوڑی سی ہمت کی، وہ بھی بیوی کے آنکھیں شانکھیں نکالنے پر، تھوڑا کوئی چہرے شیرے بنانے پر، تو وہ صحن میں بھاگتا ہوا دروازے تک گیا. اب اس نے کیا کیا کہ اپنا آپ دروازے کے بالکل ساتھ جوڑا اور بڑے غصے میں پوچھا، کون ہے بھائی، کون ہے. دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں ملی. لیکن اسی وقت 2 سے 3 لوگوں نے پھر دروازے کو زور سے پیٹا. پھر اس نے پوچھا کون ہے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. واپس آ گیا، اپنی بیوی کو کہنے لگا، دیکھو بھی مجھے لگتا ہے کہ بات بہت ہی کو خطرناک ہے، یا تو یہ جنات کا بسیرا ہے یا کوئی چور ڈاکو ہے. تو دونوں ہی صورتوں میں دروازہ کھولنا ہم لوگوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا. لو جی ڈر ڈرا کے نا تو دونوں رات بیٹھ گئے. بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سلا دیا لیکن خود نہیں سوئے. ساری رات ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور ہمت بناتے رہے کہ کون ہم میں سے اٹھ کے دروازہ کھولے، لیکن دونوں میں سے کسی نے اٹھ کے دروازہ نہیں کھولا. ماشاءاللہ دونوں ہی بڑے شیر تھے. صبح ہو گئی، اذانوں کی آواز دور سے مسجد سے آنے لگی، تھوڑی تھوڑی روشنی نکلنے لگی. ہمت بندی، اٹھے کہ اب دیکھتے ہیں. طوفان اور بارش بھی رک چکی تھی. اب مرد نے ہمت کی اور دروازے تک گیا. گیٹ کی کنڈی ہٹائی، کنڈی کھولی. جیسے ہی کنڈی کھولی تو حیران پریشان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. دروازے کے آگے 3-4 بھینسیں کھڑی تھیں جو نہ جانے کس کے ڈیرے کی تھیں. رات کے کس پہر میں کھل کر آ گئیں، کیونکہ ان کے گیٹ کے آگے شیڈ تھی اور تیز طوفان اور بارش تھا. انہوں نے اس جگہ کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور یہاں پر پناہ لے لی. اور وہی بھینسیں رات بھر اپنے سینگوں کے ساتھ دروازے کو بار بار پیٹتی رہیں. آپ کو پتہ ہے بھینسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی دیوار کے ساتھ بھی کھڑی ہو تو وہ اپنے سینگوں سے دیوار کو کھجاتی رہتی ہے یا پھر دروازہ پیٹتی رہتی ہے. تو یقین کریں کہ جب انہوں نے وہ دونوں بھینسوں کو دیکھا کہ ادھر کھڑی ہیں اور وہ دونوں میاں بیوی اس قدر جو گھبرائے ہوئے تھے، ان کو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی. تو دوستو وہ دونوں جو ہے وہ ڈر تو گئے تھے، لیکن ان کی زندگی کا یہ مطلب کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پیش کیا ہے. تو میں آپ لوگوں سے جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ دیکھو دوستو، کوئی بھی حالات ہوں انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور ان میاں بیوی کی طرح تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ نئے اس گھر میں گئے تھے، میاں بیوی اور 2 بچے تھے، اور کہیں سنی میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو ساری رات عذاب میں مبتلا رکھا.
تو یاد رکھیں دوستو، کہیں سنی بات پہ یقین کرنا جو ہے یہ ہمارے نبی نے بھی منع کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کہیں سنی بات جو ہے اس پہ یقین کرنا، ایمان لانا غلط ہے۔ اللہ حافظ۔